ان الانسان لفی خسر، انسان تمام کے تمام گھاٹے، نقصان اور خسارے میں ہے، والعصر، اور اس پر کون گواہ ہے؟ وقت گواہ ہے۔ اور یہ خسارہ آخرت کا، اور آخرت میں خسارے کا معنی الٹیمیٹ لاس جہنم ہے صرف۔ تو تمام انسانیت جہنم میں جانے والی ہے۔ اب کیسے اس جہنم سے بچا جائے؟ تو پہلا کام وقت کی دنیا میں صحیح اہمیت جانے، اور وقت کی اہمیت جاننے کے بعد جو کام کرنا ہے اس وقت کے اندر ہی، ظاہر سی بات ہے وقت کی اہمیت جانے گا تو ایمان بھی لائیں گا، اس لیے کہ وقت کم ہے، جلدی سے مرنا، موت آ جائیں گی، اور اس کے بعد بہت سارے کام ہیں جو مرنے کے بعد کرنا ہے انسان کو، اور وہ کام کا تمام دار و مدار اس اعمال پر ہے جو دنیا میں کیے گئے تھے۔ تو 4 اعمال کرنے ہوں گے وقت کی اہمیت کو جاننے کے بعد، تو تم فلاح اور کامیابی، آخرت کے اعتبار سے کامرانی، آخرت کے اعتبار سے سکسیس، جنت پا سکتے ہو۔ وہ کام کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، پہلا کام کرنا ایمان لاؤ۔ جو وقت کی اہمیت جانتا ہے وہ ایمان بھی پہلے لاتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا، عقل مند ہوتا ہے، وقت کم ہے، جانا ہے، موت ہے، رب کے سامنے حاضری ہے، اس سے پہلے اچھے اعمال کرو۔ تو کہا الا الذین آمنوا، پہلی شرط آخرت کے خسارے سے بچنے کی کیا ہے؟ ایمان لے آئے۔ ایمان لے آئے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا معنی ہوتا ہے بلیف، یقین، اور یہ شک کا الٹ ہوتا ہے، یا اس کا الٹ شک ہوتا ہے۔ یقین کر لے کہ کوئی بنانے والا ہے، اور ایمان بالخصوص اگر ہم کہیں تو وہ یہ ہوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ سے سوال ہوتا ہے ایمان کیا ہے، جو کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا، حدیث جبرائیل کہلاتی وہ حدیث، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، اس میں بہت سے سوال آتے ہیں، اس میں سے ایک سوال تھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ، ایمان پوچھتے ہو تو سنو، ایمان وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان، وہ کتبی، اس کی کتابوں پر ایمان، وہ رسولی، اس کے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، والقدر خیری و شری، اور تقدیر پر کہ اس کا اچھا ہے برا ہونا اللہ کی طرف سے۔ کتنی باتیں بتائی گئی ایمان میں خاص؟ 6 باتیں، اس پر ایمان لانا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ان پر ایمان لانا ہے مجھے اور آپ کو، اور اسی ایمان کی دعوت دینا ہے۔ بہت سارے لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں، دعوت کی بات کرتے ہیں ایمان کی، کبھی پوچھ لیا جائے ایمان کیا ہے تو 5 10 6 7 8 12 15 کچھ بھی چلتا ہے ان کا، بات ایمان کی ہوتی ہے لیکن ایمان کیا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو آخر تک، اللہ رحم کرے، جہالت کا یہ حال ہے، بات ایمان کی، ایمان کیا ہے نہیں بتا سکیں گے کبھی۔ تو پہلی شرط ایمان لائے 6 چیزوں پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اتنی تفصیلات کا موقع نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ پر ایمان مطلب یہ کہ اس کی توحید کو قبول کیا جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ فرشتوں پر ایمان یہ کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس مخلوق کو مختلف کام اللہ نے دے رکھے ہیں، وہ مخلوق وہ کام کرتی ہے اور کبھی اللہ کی معصیت یا گناہ یا ناراضگی اللہ کو نہیں لاتی، یا اللہ کو کی جو ہے نافرمانی کبھی نہیں کرتی۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس جو شیطان جو ہے وہ فرشتہ تھا، اس کے بعد نافرمانی کیا، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، وہ نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں فرشتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ شیطان جو تھا، ابلیس جس کا نام ہے، وہ پہلا جن تھا۔ اس تعلق سے وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور جب تیرے رب نے حکم دیا کہ فرشتوں کو جھک جاؤ آدم کے سامنے، تمام کے تمام جھک گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اللہ کے رب کا یا اپنے رب کے حکم کو ٹال دیا۔ ٹھیک۔ تیسرا کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان یہ کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابوں کا نزول کیا، چومنے، چاٹنے، خصمے کھانے، دفنانے، گاڑنے، لکھ کے لگانے کے لیے نہیں، اللہ نے ہدایت کے لیے، اس سے ہدایت حاصل کی جائے، رہنمائی اور نور ہوتی ہے وہ کتابیں، یہ ایمان ہے، یاد رکھیے۔ اور جو حکم دیتی ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اسے روکتی ہے اسے رکنا ہے۔ اور اس کے بعد نبیوں پر ایمان کہ اللہ نے نبی بھیجے کہ اس کتاب پر کیسے عمل کیا جائے، وہ نبی کی زندگی، اس کی تفسیر ہوتی ہے اس کتاب کی۔ نبی صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ نام نہاد ہم محمد رسول اللہ صرف کلمہ پڑھیں، یا مختلف دور میں لوگوں نے جو کلمات پڑھے اپنے انبیاؤں کے، صرف اس لیے نہیں ہے کہ کلمے پڑھے جائے، اس لیے کہ اس کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا جائے۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو پڑھا لیکن آپ کی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا، آپ کی زندگی کو بس وہ ایسا چوم کر رکھ دینے والا معاملہ بنا دیا، عملاً تو کسی اور کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں۔ 5 آخرت پر ایمان کہ ہم مردہ تھے، اللہ نے ایک زندگی دی، پھر ایک موت ہے اور پھر ایک زندگی ہے، تو ایک زندگی ہے، حساب و کتاب ہے ہر انسان کو کیے کا بدلہ دیا جانے والا۔ اور چھٹا چیز تقدیر پر ایمان کہ اس کا اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے، اچھا کیا تو اللہ نے، برا کیا تو یہ صاحب نے، اچھا کیا تو اللہ نے، برا کیا تو شیطان نے، نہیں، اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ تو پہلی شرط ایمان لائے۔